الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹی وی، کیپٹل ڈیجیٹل پروگرام کھیل کے ساتھ محسن علی حاضر خدمت ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے بہت بڑا نام ہے صحافت میں، اگر آپ سپورٹس جرنلزم کی بات کریں، پنڈی اسلام آباد کی اگر بات کریں تو بانیان صحافت ہیں، پاکستان کے سب سے بڑے میڈیا گروپ کے ساتھ ہیں، اور اگر یہ کہا جائے کہ تقریباً 4 دہائیاں انہیں ہو گئی ہیں اس دشت کی، اس صحرا کی خاک چھانتے ہوئے، پاکستان کے باہر دنیا کے تمام کھیلوں کو یہ کور کرتے رہے ہیں، بڑی گہری نظر رکھی ہے۔ اور اس کے علاوہ صحافیوں کی جو تنظیم یہاں اسلام آباد پنڈی میں بنی، اس کے بھی بانی رہے۔ سارے بچے، سارے بڑے، سارے جو ہم جیسے آئے، ان کے ہاتھوں سے گزرے، ان سے بہت سارے لوگوں نے سیکھا۔ تمام یہ وسیم اکرم ہیں، عمران خان ہیں، جاوید میاں داد ہیں، وقار ہیں، وسیم ہیں، یہ تمام، یہ تو میں کرکٹ کی بات کر رہا ہوں، باقی بھی تمام سپورٹس کے جو بچے بچیاں ہیں وہ ان کے ہاتھ سے رہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے، ٹائم نہیں تھا ان کے پاس، لیکن ہم نے ان کی ریکویسٹ کی اسپیشل کہ نہیں بھائی جان آج ٹائم دیجئے، کیونکہ پاکستان میں ہسٹورک اوکیزن ہے کہ 7 T20 انٹرنیشنل میچز کی بائی لیٹرل سیریز کھیلنے کے لیے انگلینڈ کی ٹیم آئی ہوئی ہے، تو ہم بڑے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہماری ریکویسٹ کو مانا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ملک شکیل ایوان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حسن صاحب، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بڑے کم ٹائم میں فوراً آپ نے حامی بھری اور آپ تشریف لے آئے۔ آپ کے جو کام ہے نا محسن صاحب، وہ جلدی والے ہوتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو وقت کو صحیح استعمال لاتا ہے کامیاب وہی ہوتا ہے۔ اچھا چلیں، اب یہ کمپلیمنٹ ہے یا آپ میری کھچائی کر رہے ہیں؟ دونوں صورتوں میں ٹھیک ہے۔ ملک صاحب، کیا پاکستان کے لیے اتنا کافی تھا کہ ہم نے ورلڈ T20 کا سیمی فائنل کھیلا، ایشیا کپ کا فائنل کھیلا، اور اب انگلینڈ کی ٹیم کے ساتھ جس طرح ہم رات کو میچ جیتے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک انتہائی ہلکی ٹیم انگلینڈ کی آئی ہے، اور جس طرح پاکستان یہ میچ جیت رہا ہے، جس طرح ہمارا کوچ، جس طرح ہمارا چیئرمین بیانات دے رہا ہے، آپ نے سارے چیئرمین، سارے کرکٹ بورڈ کے بڑے بڑے عہدیداران اور باقی سپورٹس کے بھی جو فیڈریشنز کے ہیں، وہ سارے آپ کے ہاتھوں سے ہو کے گئے ہیں، کیا آپ نے ایسا کبھی دیکھا تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے وہ ٹرائل بیسس پہ چل رہی ہے۔ ٹرائل بیسس مطلب ایک جملہ ہے سمجھنے والوں کے لیے، یہ بڑا جملہ ہے، ٹرائل بیسس پہ۔ جب آپ ایک جاب ہے وہ جو ٹرائل بیسس پہ ہوگی تو اس میں پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کون سا سوٹ کرتا ہے بندہ، تجربات کر لیں۔ ٹرائل بیس ٹرائل، کیونکہ ٹرائل لفظ کھیل کے والے، یہ ٹرائل لمبا ہو گیا، اس لیے کہ ہماری جو سپورٹس ہے محسن صاحب، ہماری سپورٹس کے علاوہ بھی دیکھیں تو ہم اپنے پاکستان میں ہر شے کی ٹرائل بیسس پہ چلتے ہیں۔ ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہم ٹرائل بیسس پہ چلتے ہیں۔ ٹیم جو ہے، اگر آپ اس پہ غور کریں تو کسی ایک کھلاڑی کو مجھے بتا دیں کہ جس کے بارے میں آپ کی رائے یہ ہو کہ یہ مستقل طور پر ہے۔ ایک زمانے میں ایک ڈاکٹر نسیم اشرف کے زمانے میں ایک ہوئی تھی کانفرنس ہوئی تھی اس حوالے سے کہ بھئی ہم پاکستان ٹیم کو اگر سموتھلی چلانا ہے، ٹیلنٹ کو آگے لے کے آنا ہے، تو اس بارے میں تجاویز دیں۔ اس پہ مجھے بھی شرکت کا موقع ملا، تو اس وقت ہم نے کہا تھا کہ آپ ایک ایگریمنٹ کریں کھلاڑی کے ساتھ ایٹ لیسٹ 10 سال کا، آپ نے 10 سال تک اس کو چھیڑنا نہیں، اس کو فری ہینڈ دے دیں، اس کے اوپر یہ تلوار ہٹا دیں آپ کہ اس نے پرفارم نہیں کرنا اور اس نے اگلی سیریز میں باہر جانا ہے، اس طرح کے باہر نہیں، آپ اس کو پرماننٹ انرولمنٹ کریں، 10 سال کا ایگریمنٹ کریں اور اس کو موقع دیں کہ وہ کھیلے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ یہ تجربہ کر لیں تو آپ کی ٹیم سموتھلی چلے گی۔ ایک دوسرا، جب آپ کیپٹن بناتے ہیں کسی بھی ٹیم کا، جب وہ پرفارم نہیں کر رہا ہوتا تو پھر وہ سیدھا باہر ہونا چاہیے۔ کیوں؟ جب وہ کیپٹن آف دا ٹیم ہوتا ہے تو اس کے ساتھ چند لڑکے ہوتے ہیں، پھر کیا ہے ٹیم میں آپ سیاست گھسا لیتے ہیں، اس کا جونیئر یا اس کا سائیڈ والا آپ کپتان بنا دیتے ہیں، پھر کیا ہے آپ سیاست لے آتے ہیں۔ ان 2 چیزوں سے آپ کو نکلنا ہوگا۔ سادہ سیدھی بات ہے، لیکن شاید کمپیوٹر کے دور میں، لیپ ٹاپ کے دور میں میری یہ بات شاید کسی کو نہیں سمجھ۔ لیپ ٹاپ آپ کیا چیف سلیکٹر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ جی میں واضح طور پہ یہ کہہ رہا ہوں، چیف سلیکٹر کی طرف۔ اچھا ملک شکیل ایوان صاحب، آپ کے ہاتھوں سے، اب آپ نے اگر محمد وسیم کی بات کر ہی دی ہے، آپ کے ہاتھوں سے نکلا ہے، اے ڈی اے گراؤنڈ میں کھیلتے کھیلتے پاکستان کھیل گیا، آپ سمجھتے ہیں کہ وسیم کا یہ کیلیبر تھا کہ اسے اتنی بڑی پوزیشن دی جاتی؟ بحیثیت پاکستانی اگر بات کروں تو اس کو دی جانی چاہیے تھی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے،
لیکن اگر میں سمجھتا ہوں، میں اس لحاظ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے شہر کا لڑکا ہے اور ہمارے علاقے کا لڑکا ہے، ہمارے کلب کا لڑکا ہے، اچھا کھیلتا رہا ہے، سمجھتا ہے، لیکن جب تک چیئرمین پی سی بی خود آزاد نہیں ہوگا، خود کسی کے انفلوئنس سے باہر نہیں آئے گا، تو اس کے نیچے کام کرنے والے کیسے طرح باہر آ سکتے ہیں، خاص طور پر چیئرمین سلیکشن کمیٹی۔ مجھے یہ بتائیے شکیل اعوان صاحب، کیا یہ جو پرفارمنسز ہیں، آپ تو اتنا آپ کا تجربہ ہے، 40 سال آپ کو فیلڈ میں ہو گئے ہیں، کیا کبھی آپ نے دیکھا ہے، ہم اگر زیادہ پیچھے نہ جائیں، 80 سے 22 تک، 2022 تک اراؤنڈ 42 ایئرز ہو گئے ہیں، ان 42 سال میں کبھی آپ نے پاکستان کی ٹیم کو کنسسٹنٹ دیکھا ہے، انکلوڈنگ 1992 ورلڈ کپ، 2009 کا ورلڈ T20 اور 2017 کی چیمپئنز ٹرافی؟ میں آپ کو یہ بتاؤں جی کہ اگر سازش کا جو شکار پہلا جو تھا نا، وہ مشتاق محمد اور آصف اقبال سے شروع ہوئی سازش۔ انڈیا کے ٹور کی بات آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، بس اس سے پہلے تک سموتھ تھا جی۔ ٹھیک ہے، پہلی جو سیاست ہماری کرکٹ ٹیم میں آئی وہ مشتاق ورسز آصف اقبال آئی، بس اس کے بعد پھر ہم اس کو سنبھال نہیں سکے۔ کوئی کہنے عمران خان بہت اچھا کرکٹر تھا کیوں نہیں ہے، کیوں نہیں، لیکن وہ بھی نہیں سنبھال سکے۔ اتنا سخت گیر، ڈسپلنڈ اور فیصلے لینے والا ماجد خان ہو گیا، سارے ہو گئے، مدثر کے دور سے دیکھ لیں، محسن خان دیکھ لیں، سارے دیکھ لیں، سرفراز نواز، سارے، کوئی پھر یہ سیاست پر قابو نہیں پا سکا۔ کیری پیکر کے آنے کے بعد ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، جو آپ کا چیئرمین بیان دے رہا ہے کہ ہماری ٹیم بہت اچھی کرکٹ کھیل رہی ہے، جو اس نے 1 سال پہلے کہا تھا میں اس کی چیمپئن مینٹیلٹی کر دوں گا، میں جو ہے گراس روٹ لیول پہ کروں گا، انفراسٹرکچر پہ کروں گا، اور جو عمران خان صاحب نے کہا تھا میں فارنرز کو نوکریاں دوں گا، تو بات تو سچ ہوگی، 2-4 فارنرز جو ہیں وہ آگے اور ملکی وسائل پہ ہیں، جو یہاں کے لوکل ہیں پھر یہ کہاں جائیں؟ میں آپ سے 500% اس بات پہ اتفاق کرتا ہوں کہ اپنے ٹیلنٹ کو آگے لے کر آئیں، ان کی تربیت کریں، ان کو باہر لے جائیں، نہ کہ باہر سے لا کے اپنا زر مبادلہ جو ہے وہ اپنا اس میں خرچ کریں۔ اور کیوں یہ کرتے ہیں، کیوں اتنی باری تنخواہوں میں؟ اس سے بہتر تو ہمارے اپنے پاس ہیں لوگ، ان سے کام لیں، لیکن اس عہد کے ساتھ کہ کھیلوں سے سیاست کا خاتمہ ان کی اولین کھیلوں ترجیح میں تو صرف سیاست ہی ہے، چاہے آپ پاکستان اولمپک ایسوسیشن کو دیکھیں، چاہے آپ کسی بھی فیڈریشن کو دیکھیں، ہر بندہ کئی سال سے بیٹھا اور کسی کی جرت نہیں ہے کہ ان کو وہ کوئی کویسچن کر سکے۔ یہ المیہ ہے جی، یہ قومی المیہ ہے۔ ہم معاشی المیہ کو روتے ہیں، جبکہ کھیلوں کا سب سے بڑا المیہ ہی یہی ہے۔ اگر ترجیحات میں کسی بھی گورنمنٹ کی کھیل پہلی ترجیح ہو، اگر اس کی پہلی ترجیح ہو، تو محسن بھائی میں آپ کو یہ گارنٹی سے یہ کہتا ہوں، یہ معاشرہ بہت سارے جرائم سے ترجیح بھی نہیں ہے، میں تو سمجھتا ہوں یہ مائنس والی ہے، یہ مائنس والی۔ اچھا ملک صاحب، یہ پہلے آسٹریلیا آیا، ہم نے بڑا ڈھول بجایا، وہ ہمیں ہمارے گھر میں ہی ہرا گیا۔ پنڈی جیسی جہاں آپ خود کھیلے ہیں، مجھے آج بھی یاد ہے 94 میں نے جو پہلا انٹرمیڈیا ٹورنامنٹ کرایا تھا اخباروں کا، جس میں آپ جنگ کے اور آپ ہی کی سسٹر آرگنائزیشن نیوز جو ہے وہ آپ کے مقابل آئی تھی فائنل میں، پنڈی اسٹیڈیم میں میچ تھا، اور اگر آپ کو یاد ہو تو یہ وقار، وسیم اکرم، انضمام وغیرہ سائیڈ میں پریکٹس کر رہے تھے، کیونکہ پاکستان کا میچ تھا، اس کے کچھ دن بعد سیریز تھی، 94 کی بات ہو رہی۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے ملک صاحب کہ یہ جو پاکستان کی جو کرکٹ ہے، جو پاکستان کے جو یہ گراؤنڈ ہے پنڈی اور اسلام آباد، یہاں 60% سے زیادہ ڈومیسٹک کرکٹ ہوتی تھی۔ عمران خان صاحب آئے، ایک انسان کو سبق دینے کے چکر میں پورے پاکستان کی کرکٹ کو سبق دے دیا۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ عمران خان صاحب کے آنے سے کھیل، خصوصاً کرکٹ کے جو میدان ہیں وہ آباد ہوں گے، ہماری بدقسمتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکا۔ میں پھر بات سیاست کی طرف چلی جائے گی کہ ان سے سیاست بھی نہیں سنبھلی، ان سے کھیل بھی نہیں سنبھلے۔ میں سیدھی بات کروں، پنڈی کی وکٹ کبھی آپ نے، جو میں سوال کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ پنڈی کی ایسی وکٹ آپ نے کبھی دیکھی تھی جیسی آسٹریلیا کے خلاف دیکھی ہے؟ یہ دیکھیں نا، جب دیکھیں نا کوریٹر حضرات کو جو بھی آپ کہیں گے انہوں نے اس طرح بنانا ہے، یہ تو اوپر امپلیمنٹ کرنے رمیز والے۔ راجہ، آپ نے نسیم اشرف کا نام لیا، اس وقت بھی اس کے ساتھ سی ای او تھے رمیز راجہ صاحب، اس وقت بھی وہ ایسے تھے۔ اب چیئرمین بننے کے بعد جب وہ کہتے ہیں میں مطلب میں پاورفل ہوں، تو ان کی پاور جو ہے وہ صرف دیکھیں جونیئر پریمیئر لیگ، آپ ایشیا کپ کے 4 میچوں میں آپ کی 39 وکٹیں گر گئی، اور ایک جو افغانستان کا میچ ہے، نسیم شاہ نے نہ 2 چھکے مارے ہوتے فل ٹاسوں پہ
تو 40 وکٹیں گر جاتی. تو آپ جونیئر پریمیئر لیگ پہ 1 کروڑ روپیہ جو ہے مینٹورز کو دے رہے ہیں, پاکستان کرکٹ بورڈ کے خزانے کو چاروں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں. ایک طرف آپ شاہین شاہ افریدی جو ملک کا ایسٹ ہے, ایک ہی بالر ہے جو آپ کے پاس میچ ونر ہے, وہ شاہد افریدی کہہ رہے ہیں وہ اپنا علاج خود کروا رہا ہے انگلینڈ میں. دوسری طرف ہمارا چیئرمین بورڈ کے خرچے میں 52 دن انگلینڈ میں گزار رہا ہے. افسوسناک ہے یہ دیکھیں نا, اپوائنٹمنٹ جو ہے رمیز راجہ صاحب کی, وہ سابق حکومت کی ہے, موجودہ حکومت والوں نے اس کو آن کیا ہے, یا پھر ان کو سمجھ نہیں ہے یا وہ چلاک ہیں. دونوں میں سے ایک بات تو ہے. شاہین شاہ افریدی والا جو معاملہ ہے اس پہ ٹھیک ہے, ان کا ایک پوائنٹ آف ویو آ گیا جی کہ وہ ریمبرس کر دیں گے, وہ بل ہیں, لیکن یہ کتنی بھی شرمندگی والی بات. اگر کھانے کو پیسے نہ یس یہی بات ہے یار, مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی, یہ اور جگہ ہنسائی ہے کہ آپ ریمبرس کے چکر میں پڑ گئے ہیں. زخمی آپ کے سامنے ہو رہا ہے, سامنے آپ کو پتا ہے کہ وہ سوراخ ہے, اس کو بند کرنا ہے, آپ کہتے ہیں سوراخ بند کر کے لے ہیں, پھر ہم اس کے پیسے دے دیں گے. کر کیا رہے ہیں, بھی آپ لائیں, بجری بھی بھی آپ لائیں, سارا سب آپ کریں, پھر ہم پیسے دے دیں گے. ملک صاحب یہ مذاق ہے. آپ نے 40 سال اس فیلڈ کو دیے ہیں, سپورٹس جرنلزم پورے پاکستان کی ساری سپورٹس آپ کے سامنے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو کرکٹ ایک بچی ہوئی تھی پاکستان میں آج سے 20-25 سال پہلے, اب کرکٹ سب سے زیادہ جو ہے وہ پولیٹکس کا شکار ہے؟ کھیل سارے ہی پولیٹکس کا شکار ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, کیونکہ یہ سب سے زیادہ دیکھی اور کھیلی جانے والی کھیل ہے, اس لیے یہ سامنے زیادہ نظر آتی ہے. اور کیونکہ اس کی پبلک, اس میں اویئرنیس, پبلک کی انوالومنٹ, گراؤنڈ کا بھرا ہونا, اسٹیڈیم کا بھرا ہونا اس گیم کی وجہ سے ہے, تو اس پہ زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. لیکن اس کا سیاست کا خاتمہ میں نہیں سمجھتا کوئی کر سکے گا, اس لیے کہ اس کے اندر جب تک پرانے لوگ بیٹھے ہیں ایسے ویسے. 2005 کی جو سپورٹس پالیسی کرنل ٹریسل لے کر آئے تھے جس میں 2 ٹرم والا تھا, سب سے پہلے پی او گئی اور اس کے ساتھ پی سی بی بھی ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا کہ آپ اس کو آگے لے کے جائیں, ہم 2 ٹرم نہیں مانتے. آپ نے کیا لکھوا کے لائے ہیں کہ آپ جب آئیں گے تو اس کے ساتھ ہوں گے, جب آپ نے دنیا سے جانا ہے تو اس عہدے کے ساتھ جانا ہے. یہ کس طرف جا رہے ہیں یار, یہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں, کب ختم ہوگا یہ؟ پی او اے کا تو جو پریزیڈنٹ ہے وہ تو اتنا آزاد ہے کہ کوئی بھی اس کے کسی کی جرت ہی نہیں ہے اس کو کوشچن کر سکتے. واجد علی خان جب فوت ہوئے تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ان کے آخری انٹرویو میں انہوں نے بہت ساری باتوں سے پردہ اٹھایا. تو زندگی میں کیوں نہیں ایسا کرتے جب آپ عبرت آپ کے سامنے ہو اور آپ خود اس سے خود سیکھنا نہ چاہیں تو کوئی آلہ ہے جو سکھانے کا ہو؟ یہ کب تک جو ہے, یہ خود ہی پاکستان سپورٹس بورڈ, ابھی آپ نے پالیسی کا ذکر کیا, یہ خود ہی فلاز چھوڑتا ہے. چیئرمین بنا, آپ دیکھ لیں کئی فیڈریشنوں کے چیئرمین وہی پرانے چلے آ رہے ہیں. یہ دیکھیں نا, جب تک آپ ان کی ٹرم نہیں رکھیں گے اس وقت تک آپ نہیں آگے چل سکتے. اس وقت تک ملک صاحب 4 میچ ہو گئے ہیں, کرکٹ پہ آتے ہیں, 4 میچ ہو گئے ہیں, رات کا میچ آپ نے دیکھ لیا. کیا بڑی ٹیمیں جن کے ایمبیشنز ہوتے ہیں ٹاپ ورلڈ کی ٹاپ 2-3 ٹیموں میں, وہ اس طرح کرکٹ کھیلتے ہیں؟ نہیں, قطر نہیں کھیلتے. کیا کپتانی اس طرح ہوتی ہے؟ قطر اس طرح نہیں. کیا اس طرح اوپنر جو ہیں وہ 114 بالیں 120 میں سے 3 پہلے بیٹسمین کھاتے ہیں, اور آصف جیسا بیٹسمین اگر کل نہ آتا 3 بالوں میں 13 اور 2 چھکے نہ مارتا, ان کے 3-14 پہ آؤٹ تھے, اس کے باوجود وہ اینڈ تک مقابلہ کرتے ہوئے گئے. ایک ہی پلس ہے آپ کا, وہ ہے حارث رؤف کی ٹرانسفارمیشن. باقی آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے پاکستان کرکٹ ٹیم کا ڈریسنگ روم ایک پیج پہ نہیں نظر آ رہا. ڈریسنگ روم صرف یا پورا کرکٹ بورڈ؟ جب آپ ڈریسنگ روم سے ہی چلتے ہیں اور وہ کرکٹ بورڈ بھی وہاں انوالو. یہ جب سے یہ آئے ہیں 4 سال میں عمران خان صاحب لائے ہیں, اسپیشلی جو ڈائریکٹر میڈیا آئے ہیں سمی برنی صاحب, ان کی جو پالیسیاں ہیں, مطلب آپ نہیں ہیں 40 سال پرانے, انہوں نے وہی 2-4 لوگ, باقی جو جرنلسٹ ہیں وہ کیا کریں, پھر کہیں اور چلے جائیں؟ نہیں, یہ تو بائی روٹیشن ہونا چاہیے. یہ تو ہم بہت عرصہ پہلے کہہ چکے ہیں. اگر آپ نے وہاں پہ سپورٹ جرنلسٹ کو ہی بٹھانا ہے تو بائی روٹیشن کریں, 2 سال کریں, سب کو دیں موقع. اگر ایک بندہ بیٹھا ہے اور جرنلسٹ, آپ جرنلسٹ ہیں, آپ وہاں بیٹھے ہیں, آپ کی نظر میں محسن علی, ABCD, ٹھیک ہے سینئر کی رسپیکٹ زیادہ ہونی چاہیے,
ہم جیسے جو جونیئر ہے کل فیلڈ میں آیا ہے اسے بھی تو آپ نے سکھانا ہے, اسے بھی تو لے کے چلنا ہے, یا آپ نے اسے کہنا چل بھائی تو دوڑ جا, ہم جانے ہمارے کام جانے. ہماری سوچ میں جب تک پاکستانیت اور قومیت نہیں ہوگی ہم اسی طرح پٹتے اور سسکتے رہیں گے. کیوں کہ آپ جب کراچی کا بندہ بٹھائیں گے تو اس نے کراچی کو اکاموڈیٹ کرنا, لاہور کا لاہور کو, پنڈی کا پنڈی کو, اسلام آباد کا اسلام آباد کو, جب تک پاکستان پی سی بی پاکستان کرکٹ بورڈ اس کو پاکستان کرکٹ بورڈ رہنے دیں جب تک یہ پاکستان علاقائیت سے باہر رہا ہے. کیا لگ رہا ہے 3 میچ ہیں, اب لاہور آ رہی ہے, یہ لاہور کراچی کراچی لاہور ہی ہوتا ہے, یہ راولپنڈی نے کوئی گناہ میرے خیال میں راولپنڈی پہ شاید کچھ سیکیورٹی کا معاملات تھے کیا کہ ان دنوں میں جن دنوں میں یہ شیڈیول تھا ان دنوں میں یہاں پہ کوئی سیاسی پہلے بھی آپ کے ملتان ویسٹ انڈیز والے لے گئے, انہیں پہلے سے کیسے پتہ لگ جاتا ہے چیئرمین کو کہ یہاں کچھ ہونا ہے؟ یہ تھوڑا سا سینسٹیو معاملہ ہے پنڈی کا نا. میں سمجھتا ہوں یہاں کرکٹ بورڈ کی نہیں چلتی, وہاں ان کی کہیں چلتی ہے سوائے اپنے پلیئروں پہ دھونس داندلی کے, اس کے علاوہ اور ان کے پاس ہے کیا؟ اچھا آپ مجھے بتائیں ادھر ادھر کے پیسے بڑھا دینے سے کیا کرکٹر جو آپ کو کما کے دیتے ہیں بریڈ اینڈ بٹر, جو آپ کی گاڑیاں, آپ کی کوٹھیاں, آپ کے ٹی اے ڈی اے, آپ کی ہیوی تنخواہیں, ان کو زیادہ بینیفٹ ملنا چاہیے یا نو بڈی؟ کرکٹ بورڈ کھڑا کس پہ, عمارت کیا ہے؟ پلیئروں پہ. پلیئرز پہ. جب آپ کے پلیئرز نہیں مضبوط ہوں گے, جب ان کی عمارت مضبوط نہیں ہوگی, باقی کیا ہے؟ چیئرمین احسان کیوں کرتے ہیں ہم تنخواہ نہیں, کون سا چیئرمین تنخواہ لیتا تھا 40 سال سے, آپ بھی دیکھ رہے ہیں تقریباً میرے خیال میں 99.9% یہی کہتے تھے نہیں لیتے, لیکن جو اس سے ریلیٹڈ تمام بینیفٹ لیتے تھے جو تنخواہ سے زیادہ. شیئر اب کا بجٹ بھی تو انہی کے پاس ہے. ملک صاحب 3 میچ رہ گئے ہیں, لاہور میں ہیں, قذافی اسٹیڈیم میں, آپ سے بھولا ہوا نہیں ہے, کیا لگ رہا ہے اس ہلکی انگلینڈ کی ٹیم کو ہم ہرا پائیں گے؟ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ سیریز کیونکہ 2-2 ہو چکی ہے, 4-3 سے ہم جیت جائیں گے. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ لک جو ہے نا ہماری وہ کام کہیں آ جائے گی, کیونکہ ہم 5-2 بھی ہو سکتے ہیں. ہاں, کیونکہ ہم دوا کا نہیں دعاؤں کے بلے, وہ تو ہم ساری زندگی چلیں. ملک صاحب کیپٹل ٹی وی کیپٹل ڈیجیٹل کا یہ پلیٹ فارم جو ہے یہ آپ ہی لوگوں کا ہے, ظاہری بات ہے آپ نے اپنی پوری زندگی دی ہے سپورٹس کو, اس سے کوئی میسیج دینا چاہیں؟ میں آپ کے اس پلیٹ فارم پہ شکریہ کے الفاظ کے علاوہ محسن علی صاحب آپ کا شکریہ خصوصی یہ ادا کروں گا کہ آپ جتنی خدمت کر رہے ہیں بولڈ طریقے سے, ہمیں بغیر یہ کہے کہ آپ نے اس پہ بولنا ہے, اتنا بولنا ہے, یہ نہیں کہنا, وہ نہیں کہنا, بلا تفریق جو آپ نے آزادانہ ہمیں موقع دیا ہے, میں سمجھتا ہوں حقیقی صحافت اور سپورٹ جرنلزم یہی ہے. بہت بہت شکریہ. یہ تھے جی ملک شکیل اوان صاحب, ہمارے استادوں میں ہیں, بڑے بھائی کی طرح ہیں, ساری زندگی ہماری انگلی پکڑ کے ڈانٹ بھی دیتے ہیں, کئی دفعہ غصہ بھی کرتے ہیں, لیکن میرے مزاج کے خلاف, کیونکہ میرا مزاج نہیں ہے میں برداشت کروں, لیکن سینئرز کی ہم نے ساری زندگی رسپیکٹ کیا اور ملک صاحب نے ہمیشہ ہمیں گائیڈ کیا, ان کے ہم شکر گزار ہیں. ٹائم نہیں تھا یہ آئے. آج کے لیے کھیل سے اتنے ہی, انشاءاللہ پھر نئے ایپیسوڈ میں نئے گیسٹ کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا رکھیے خیال. محسن علی اور ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.